بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب یہ بجٹ آ گیا ہے تو ہم چند چیزوں پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے تو یہ بتلا دوں کہ جو حکومت ہوتی ہے اس کی آمدن عموماً ہر ملک میں یہی ہوتا ہے کہ وہ عوام سے ٹیکس لیتی ہے، یا پھر اگر وہاں کوئی معدنیات یا کوئی ان کی ادارہ اچھا چل رہا ہے جو سرکار کے پاس ہے، حکومت کے پاس ہے، اور وہ ادارہ کمائی کر کے حکومت کو دے رہا ہے تو یہ دوسری آمدن کا وہ ہوتا ہے سلسلہ۔ لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو ہے یہ حکومت کی آمدن کا ایک ہی سلسلہ ہے اور وہ ہے ٹیکس، یعنی حکومت کو جتنی بھی آمدن ہوتی ہے وہ ٹیکس سے ہوتی ہے۔ اب اگر آپ آتے ہیں ٹیکس کی طرف تو ٹیکس دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے، ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکس بڑی بڑی کمپنیوں پر لگ جاتا ہے، مثال کے طور پر پیپسی ہے تو اس کی آمدنی بہت زیادہ ہے تو حکومت اس سے ٹیکس لے لے گی، جیز کی کمپنی ہے، یو فون کی ہے، ان سے وہ ٹیکس لے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا جو انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز خریدی، حکومت نے اس پر ٹیکس لگایا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 5 روپے کی کال ہی کر لی ہے تو آپ نے اس میں سے 4 روپے کی تو کال کی ہے اور 1 روپیہ حکومت کے وہ خزانے میں چلا جائے گا۔ آپ نے ایک ماچس خریدی ہے تو اگر آپ نے اس کے 3 روپے دیے ہیں تو ان 3 روپوں میں آپ یہ کہہ لیں 51 پیسے حکومت کا ٹیکس ہو جائے گا، اور 2.5 روپے جو ہے وہ کمپنی کا وہ خرچہ اور وہ ہوگا۔ اسی طرح یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے، جو آپ کوئی بھی چیز خریدے ہیں تو اس پر لگتا ہے۔ میں نے مثال ماچس کی اس لیے دی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی یہ ٹیکس ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ میں نے جو ٹائٹل لگایا کہ پاکستان کو فوراً یہ 5 ادارے تو بیچ دینے چاہیے، تو پاکستان کی حکومت جو ہے اگر ٹیکس، پہلے میں بتلاتا چلوں کہ پاکستان کتنا ٹیکس پچھلے سال اکٹھا کرنا چاہتا تھا اور کتنا ہوا۔ پاکستان 5500 ارب روپے ٹیکس جمع کرنا چاہتا تھا ایک سال میں، جو بہت زیادہ تھا۔ پھر پاکستان نے اسے کم کیا اور اسے کر دیا 49، پھر اسے مزید کم کر کے 4800 ارب کر دیا، اور پاکستان کو یہ لگ رہا تھا کہ چلو ہم 4800 ارب روپیہ تو ہم جمع کر ہی لیں گے۔ لیکن کرونا آ گیا تو یہ ہمیں ٹیکس، چونکہ کاروبار چلے ہی نہیں تو ہمیں ٹیکس ملا ہی نہیں، لوگوں نے بھی بچت کی، لوگوں کے پاس چیزیں خریدنے کے لیے پیسہ تھا ہی نہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے ہمیں ٹیکس جو اس وقت جمع ہوا وہ ہوا 3900 ارب روپے۔ میں نے ابھی آپ کو بتلایا 3900 ارب روپے۔ اب میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ ہم ان سرکاری اداروں کو جو حکومت کے پاس ہیں انہیں ہم 4.5 سے 500 ارب روپے اپنا جو ٹیکس جو ایک ایک غریب نے اپنی ایک ایک پائی میں سے دیا ہے، ان کا 500 ارب روپے کے قریب کل ٹیکس کتنا حکومت کے پاس، کل پیسے کتنے تھے آپ ذہن میں رکھیں، 3900 ارب روپے، اور ان میں سے 500 ارب روپے بغیر کسی وجہ کے ہم ان کمپنیوں کو دیں گے۔ ان میں سے 5 کمپنیاں جو بڑی بڑی ہیں میں ان کا صرف آپ کو گنوانا چاہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر سٹیل مل جو ہے یہ ہر سال، چونکہ سٹیل مل آپ کہیں گے اس کا فائدہ بھی تو ہوگا، میں آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں سٹیل مل کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹیل مل نے ان 2 سالوں میں لوہا 1% بھی پیدا نہیں کیا، یعنی یہاں کے ملازمین، آپ تو کرونا کی وجہ سے 3 مہینے سے فارغ بیٹھے ہیں، یہاں کے ملازمین 2 سال سے بالکل فارغ بیٹھ کر اے سی والے کمرے استعمال کر رہے ہیں، اور ان کو پیسے آپ اپنے ٹیکس سے، جہاں ہم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کال بچا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یار کوئی سستا یا پیکج لگو، وہ ہم سستا پیکج لگاتے ہیں یا مہنگا پیکج مجبوراً لگاتے ہیں، لیکن ان کو ہم یہ پیسہ وہ اپنے ٹیکس کا اٹھا کر دیتے ہیں، اور یہ بیٹھے بٹھائے اے سی والے کمروں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ ہے جی پہلی سرکاری کمپنی، اور جس کے بارے میں آپ نے یہی سنا ہوگا کہ پچھلے 2 سالوں میں صرف تنخواہوں کی مد میں ہم انہیں 35 ارب روپے دے چکے ہیں۔ کل میں نے بتا دیا کہ 2 سالوں میں 48 سے 50 ارب روپیہ ہم ان 2 کمپنیوں کو اپنے ٹیکس کا دے چکے ہیں، اور انہوں نے ملک کے لیے 1 روپے کا کام بھی نہیں کیا۔ دوسری کمپنی ریلوے،
अब आ जाते हैं रेलवे की तरफ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवे इस वक्त, शेख रशीद साहब तजज़िये तो करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त रेलवे तकरीबन 40 अरब रुपए सालाना नुकसान करती है, यानी कमाती कुछ नहीं है, सालाना नुकसान करती है। और ये भी आपके उस एक एक रुपये से दिया जाता है जो एक एक रुपया आपने कमाया था और आप बचा रहे थे कि यार ये मेरा रुपया बच जाएगा तो मैं यहाँ लगा दूंगा। और 2 सालों में आप किसका भी हिसाब लगा लें तो 2 सालों से तो नहीं, मैं वैसे तो बहुत लंबा हो गया, मैं सिर्फ ये PTI की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। तीसरा इदारा, ये जो हमारे पास ये बिजली के जितने इदारे हैं, एक तो 2 चीज़ें ये कर रहे हैं। एक तो है बिजली जो चोरी होती है, वो तो हमसे ये बिलों में वसूल करते हैं, यानी वो हमसे डायरेक्ट ले गए। अब इसके बाद इसके अलावा ये नुकसान कर रहे हैं 170 अरब रुपए का हर साल, यानी हम इन्हें भी अपने टैक्स में से 170 अरब रुपए का। लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी हिमायत करता हूँ कि अगर इनको सेट कर दिया जाए, क्योंकि इससे हमें भी कुछ ना कुछ बिजली सस्ती बहरहाल मिल रही है। ये बहरहाल तीसरा इदारा हो गया था। अब ये जो चौथा इदारा जिसकी तरफ हम जाना चाह रहे हैं वो है PIA, जिससे अपने जहाज़ भी नहीं संभाले जा रहे। ये PIA जो है हर साल जो नुकसान कर रहा है वो 55 अरब रुपए का कर रहा है। आपके टैक्स से जो एक एक रुपया करके जमा किया गया है आप इनको भी दे रहे हैं। ये आप अगर इनको मिलाकर देखें, ये जो मैंने 4-5 इदारों का नाम लिया है, तो आपको पता चलेगा कि 300-350 अरब, ये बड़े बड़े इदारे हैं, छोटों की मैंने बात नहीं की, मिलाकर 500 तक पहुंच जाएगा या उससे भी ऊपर शायद चला जाए आप तो। लेकिन ये 300-350 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। और हम सिर्फ इस सियासत की वजह से कि जब वो PTI की हुकूमत थी तो PTI कहती थी कि जी इनको पैसे नहीं, वैसे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर पैसे नहीं दिए तो ऐसा हो जाएगा। और अब जो है इसके बाद अब यही बात दूसरी अपोजिशन करेगी ताकि वो अपने 4 वोट, ये वोट ख़रीदने से PTI का नुकसान नहीं हो रहा, एक उस आदमी का, उस गरीब आदमी का जो मांग भी रहा है। अगर वो गरीब मांग भी रहा है और मांगने के बाद एक बोतल पीता है तो वो उस पर भी 2-3 रुपये टैक्स दे रहा होता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर हम ये इदारे नहीं चला सकते तो दुनिया जहाँ के लोगों ने इन इदारों को प्राइवेट कर दिया है, हमारे यहाँ इनको ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा? इससे हम अपने टैक्स का 500 अरब रुपए बचाकर, और लोग या तो फ़ौज पर बात करते हैं कि फ़ौज को दे दिया जाता है, इनकी कोई भी नहीं बात करता। या फिर दूसरा जिसका नाम लिया जाता है वो ये कि भाई जो है ये वो है। हालांकि अगर हम देखें, दूसरा मैं अभी इस पर बनाऊंगा और हर चीज़ के बारे में आपको बतलाऊंगा कि ये बजट है क्या और किस तरह से बनता है। आपके वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।